قرآن پاک نے الزامی جواب دیا یہودیوں کو، فرمایا تم عیسیٰ کا باپ پوچھتے ہو، پہلے اپنے باپ آدم کا باپ بتاؤ۔ آدم کو تو تم بھی اپنا باپ مانتے ہو نا، تم سب اولاد آدم ہو۔ عیسیٰ کا باپ پھر پوچھنا پہلے اپنے باپ کا باپ بتاؤ۔ اور صورتحال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں ہے، آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ کتنا حسین استدلال ہے قرآن کا، کتنا دل نشین موقف ہے کتاب اللہ کا۔ فرمایا تم مخلوق کی طرف دیکھتے ہو، حالانکہ خالق کی طرف نظر رکھنی چاہیے، جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اسی قادر مطلق نے عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ کوئی پوچھے کیسے کیا؟ فرمایا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیا کرتا ہے تو لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کن کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ دعوت فکر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس استدلال کے مقابلے میں آپ بائبل کا موقف رکھیں اور پھر تجزیہ کریں کہ دوستی ادھر ٹپکتی ہے یا ادھر ٹپکتی ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھوں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا تمہاری بائبل میں تو ایک بھی کلمہ خیر نہیں ہے ہمارے آقا و مولا کے متعلق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بھی کلمہ خیر نہیں ہے، جبکہ محمد پہ نازل ہونے والے قرآن کی ایک پوری سورت حضرت مریم کے نام پہ آئی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع جگہ جگہ کرتا ہے قرآن کریم۔ تم اپنے انداز میں بھی بیان کرتے ہو حضرت مریم کی بات، لیکن ذرا قرآن کی زبانی سیدہ مریم کی کہانی کبھی سنو تو صحیح۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ محبوبم ذرا قرآن کے آئینے میں مریم کی پاک دامنی بھی دیکھیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کی پاک دامنی کا قرآن کے بے داغ آئینے میں ذرا نظارہ کیجیے کہ جب وہ خلوت سے جلوت میں آئیں، علیحدگی کی طرف آئیں، تنہائی کی طرف آئیں، رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنا نمائندہ
یعنی روح الامین انسانی لباس میں مریم کے پاس بھیجا، نوری کو انسانی لباس میں بھیجا۔ سیدہ مریم نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھا تو کانپ گئیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق ہے تو میں پناہ مانگتی ہوں، اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے۔ یہ مریم ہے، اور آج مریم کے نام لینے والے کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کوئی شریف انسان بیان نہیں کر سکتا۔ بہائم اور مویشیوں کو بھی حیا آتی ہے ان کے جنسی چوچلوں کو دیکھ کر۔ کوئی مویشی اور جانور اتنا نہیں بگڑا جتنے یہ بگڑ گئے۔ جبکہ سیدہ مریم کا یہ ذوق ہے، اپنے سامنے اجنبی کو دیکھتی ہیں تو نعرہ لگاتی ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو دور ہو جا مجھ سے، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے۔ روح الامین نے دیکھا مریم گھبرا گئی ہے تو وضاحت کی، انا رسول ربک، گھبرائی نہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو تجھے پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ سیدہ مریم فرماتی ہیں، بیٹا نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے بیٹے کا تصور کیوں کر؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بیٹا کیسے ہوگا؟ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں، اور میں بد کردار بھی نہیں۔ اللہ کے نمائندے نے فرمایا، کذالک، چٹکی میں ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا فیصلہ ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فرمایا گھبرائیے نہیں، تیاری کیجئے، اللہ نے تجھے بغیر باپ کے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس کی تخلیق کی نشانی بنے گا۔ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اب تیرے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ بغیر باپ کے پیدائش کی دلیل بنے گا۔ تیاری کیجئے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیجئے۔
قرآن کہتا ہے فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، بچے کے آثار محسوس کر کے یہ پاک دامن بیوی خلوت میں چلی گئی، ایک ویرانے میں آ گئی، سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کا سہارا لے کر بے ساختہ آنکھیں برستی ہے اور ہارے ہوئے جرنیل کی طرح ماتھا پکڑ کر روتی ہیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہتی ہیں الہ العالمین، اے کاش آج سے پہلے مریم مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا۔ لوگ اعتراض کریں گے، کیا جواب دوں گی، کس کس کے سامنے اپنی صفائی بیان کروں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی۔ اے کاش میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ رب العالمین نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی، ہم نے مریم کے قلب پر تسلی اتاری اور ندا دی گھبرائیے نہیں، بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو تیری آبرو کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں ویرانے میں بیٹھ جاؤ۔ الہ العالمین بغیر کھائے پیے جیوں گی کیسے؟ فرمایا پانی قدموں میں ابل رہا ہے، اسے پیجیے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اسی سوکھی کھجور کے تنے کو ذرا ہلائیے، یہ تازہ کھجوریں پیش کرے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور اپنے لخت جگر کی جبین سے نبوت کے حسن و جمال کی جھلکیاں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر کوئی قوم میں سے یہاں آ کر تجھ سے سوال کرے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دیجئے کہ میں نے نظر مان رکھی ہے اللہ کے لیے روزے کی، میں روزہ دار ہوں، اس لیے میں نے تو بولنا نہیں۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے اللہ کی، اور حضرت مریم کی والدہ نے بھی نظر مانی تھی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا، عمران کی بیوی نے بھی نظر مانی اللہ کی، سیدہ مریم نے بھی نظر مانی اللہ کی، ہمارے آقا و مولا نے بھی نظر مانی اللہ کی، صحابہ نے بھی نظریں مانی اللہ کی، تو دور حاضر کے بیماروں کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے کہ وہ بھی نظر و نیاز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا کریں۔ اس وقت کے روزہ دار کو جس طرح کہ وہ کھانے سے رکتا تھا، پینے سے رکتا تھا، بولنے سے بھی رکنا پڑتا تھا۔
کھانا بھی بند، پینا بھی بند اور بولنا بھی بند۔ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کرم کیا، ہمیں یہ رعایت دی گئی کہ تم بولا کرو لیکن اچھی باتیں بولا کرو، مگر ہم روزے میں بولتے ہیں اور خوب بولتے ہیں۔ جو باتیں روزے کے علاوہ یاد نہیں آتی وہ روزے میں یاد دلاتا ہے مسٹر ابلیس، اور غصہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ شاید ہی اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ آتا ہو جتنا روزے میں آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں ہماری ساری باتیں رسمی ہو گئی، روح چلی گئی۔ روزہ سالانہ مشق ہے نفس کشی کی، کہ کھانا بھی چھوڑ دو، پینا بھی چھوڑ دو تاکہ تمہاری باڈی کلوز ہو جائے۔ سارا سال جو تم نے اپنے آپ کو پالا ہے، ذرا باڈی کلوز ہو جائے۔ اور پھر تم نے سال بھر اپنے نفس کے تقاضوں کے مطابق جذباتی زندگی گزاری ہے، لیکن ایک مہینے میں اب آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح اللہ کی منشا۔ لیکن بس ہماری سحری اور افطاری ہی رہ گئی ہے، باقی تو بس اللہ قبول کر لے۔ البتہ سحری اور افطاری اس کی چمک دمک دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا روزہ کیا ہوتا تھا؟ معمولی سی غذا اور پانی پی لیا، سحری ہو گئی، شام کو 2 دانے کھجور کے اور پانی پی لیا، افطاری ہو گئی۔ اور ہماری سحری اتنی بھرپور ہوتی ہے کہ افطاری تک ہوش ہی نہیں رہتا، پھر افطاری ایسی تباہ کن ہوتی ہے کہ سحری تک کچھ گنجائش ہی نہیں رہتی کھانے کی۔ تو رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، روزہ دار بھی بن گئے اور نفس کو بھی خوب پالا۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح میں نیند آتی ہے۔ بعض دوستوں کو جنہیں بستر پہ نیند نہیں آتی تراویح میں سوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، تھے بڑے ماشاءاللہ صحت مند، کہنے لگے شاہ صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، نیند بہت آتی ہے تراویح میں۔ بعض لوگ ہر بات کا علاج وظیفہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں بدلیں گے، کوئی جھاڑ پھونک سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو کر لو، باقی ہم نہیں بدلیں گے۔ کہنے لگا بہت سخت نیند آتی ہے شاہ صاحب، اور تراویح میں مجھے صفوں میں کوئی کھڑا نہیں ہونے دیتا، آخر میں کھڑا ہوتا ہوں نشان نحوست بن کر، اکیلا میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں، تم سے کیا بدبو آتی ہے؟ کہنے لگا نہیں صاحب بدبو کیا آئے گی، میں تو بڑا نفیس عطر استعمال کرتا ہوں، مہکتا رہتا ہوں۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میں جب صف میں کھڑا ہو جاؤں اور جب مجھے نیند آتی ہے، یوں جھومتا ہوں تو 3-4 ادھر گرا دیے، پھر یوں جھومتا ہوں تو 3-4 ادھر گرا دیے، کوئی ساتھ ہی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو مجھے اس کی صحت دیکھ کر شبہ ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم افطاری میں کیا کھاتے ہو؟ اب جو اس نے چیزیں گنوانا شروع کی کہ صاحب بس ایک پلیٹ قورمے کی ہوتی ہے اور ایک ڈونگا چاٹ کا ہوتا ہے، اور بیگم شامی کباب بڑے شاندار بناتی ہے، بس وہ ہوتے ہیں، اور دودھ میں پڑی ہوئی جلیبیاں ہوتی ہیں، اور فرنی ہوتی ہے، اور فروٹ ہوتا ہے، اور جو گنوانا شروع کیا میں نے کہا بس کرو میاں، تم کھا جاتے ہو، مجھ میں تو سننے کی تاب نہیں ہے،
پھر جس میدے میں یہ 5 کلو مٹیریل ٹھسا ہوا ہو وہ میدا عبادت کہاں کرنے دے گا؟ اللہ تعالی قبول فرما لے۔ سلسلہ تو کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ ہم بس رسمی سے ہو گئے۔ ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا، رب العالمین نے فرمایا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحملوه۔ قوم آ گئی سیدہ مریم کے پاس علیہ السلام، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ کیسے پاک دامن گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے تو، ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ بھی بے داغ، تیری تو ماں بھی بے داغ، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ قرآن پاک نے فرمایا فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے اپنے نومولود کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قوم کہتی ہے کبھی پنگھوڑے میں یا گود میں سونے والے بچے بھی بولتے ہیں، تو بولنے والی ہے، بولتی نہیں، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ ہم بچے سے کیا پوچھیں؟ کبھی بچے بھی بولتے ہیں ایسے معاملات میں۔ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے لیکن آج تجھے بولنا ہے، بول، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ کا سرمایہ بن جائے۔ قرآن پاک نے فرمایا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا میری والدہ کے کردار پہ شبہ کرنے والوں میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو عبدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگشت شہادت یوں اٹھائی جو یہاں تک آ گئی، دوش تک۔ میں کہا کرتا ہوں یہ خطابت کے انداز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں یا پنگھوڑے میں کہاں سے سکھا دیے گئے تھے، یہ اسی کا کرم ہوا۔ فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ فرمایا میں اللہ کا کامل بندہ ہوں، مجھ پہ بندگی ناز کرے گی۔ آتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کانسٹیٹیوشن پاور عطا کرنی ہے۔ تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے نہیں آیا، تمہارے کسبل نکالنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے
میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، برکتیں میرے ساتھ ساتھ چلیں گی، اینما کنت، میں جہاں ہوں گا برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ اور حضرات علماء کرام، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں یہ جملہ آیا ہے اینما کنت، اور کسی پیغمبر نے اینما کنت نہیں کہا کہ میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں میرے ساتھ ہوں گی، اس لیے کہ اور کسی پیغمبر نے آسمان پر نہیں جانا تھا، زندگی کا ایک حصہ زمین پر اور ایک حصہ آسمان پر صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارنا تھا، اس لیے بچپن میں ہی اللہ نے ان کی زبان سے وہ جملہ نکالا کہ جو ان کی زندگی کا صحیح ترجمان ہے۔ اور حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا، کہنے لگا شاہ صاحب، ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی جاگ رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، راستہ کس سے پوچھیں، سونے والے سے یا جاگنے والے سے؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی فراست دی تھی، سمجھ گئے کہ چکر چلا رہا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا پیغمبر تو روضہ میں سوئے ہوئے ہیں اور بقول تمہارے ہمارا نبی بیٹھا ہوا ہے آسمان پر، تو پھر راستہ سونے والے سے پوچھیں یا جاگنے والے سے؟ اب کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ فوراً کہہ دیتا بھئی سونے والے سے کیا پوچھنا ہے، جاگنے والے سے ہی پوچھو۔ لیکن حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے انہیں بڑی فراست بخشی تھی، فرمانے لگے اگر صحیح راستہ چاہتے ہو تو تم بھی جاگنے والے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، سونے والا جب اٹھے گا تو وہی راستہ بتائے گا، اگر جاگنے والے صاحب کو راستہ پتا ہوتا تو وہ بیٹھا نہ ہوتا، وہ بھی چل پڑتا، وہ بھی اسی کی رہنمائی کی انتظار کر رہا ہے، اسی کی رہنمائی میں وہ بھی چلے گا، تم بھی چلنا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں سیدہ مریم کی پاکیزگی اور پاک دامانی کا جو انداز یہاں بیان کیا گیا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بائبل میں ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ اور پھر یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب قوم نے انگشت برداری کی اور اعتراض کیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وکیل صفائی بنایا اور فرمایا اپنے ماں کی دفاع میں بولو۔ لیکن اسلام کی مریم، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق، ام المومنین، کاشانہ رسالت کی ملکہ عفت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ انفرادیت عطا کی ہے کہ جب ان پر منافقین نے انگلی اٹھائی اور ان کے کردار کو چیلنج کیا تو اللہ نے خود وکیل صفائی کا کردار ادا کرتے ہوئے کسی فرش والے سے نہیں بلوایا، خود اللہ نے کہا کہ رسول کی آبرو کا دامن بے داغ ہے۔